حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب آپ نے اسلام کو قبول کیا تو اسلام کو بڑا ہی غلبہ آیا، اسلام کو بڑی ہی عزت کے ساتھ نوازا گیا، کیونکہ حضرت عمر وہ تھے کہ جنہوں نے ابھی اسلام کو قبول نہیں کیا تھا، تو اس وقت بھی آپ کا یہودوں کے درمیان ایک رعب تھا، ایک دبدبہ تھا، آپ کی قوت، آپ کی بہادری کی مثالیں دی جاتی تھیں۔ اور وہی کفار جب ان کو اس بات کا علم ہوا کہ حضرت عمر نے اسلام کو قبول کر لیا ہے تو سامعین کرام اس لحاظ سے وہ بڑے ہی غمگین ہوئے، اور پھر انہوں نے کہا کہ مسلمانوں نے ہم سے بدلہ لے لیا کہ وہ شخص جو ہمارے درمیان جس کی مثالیں دی جاتی تھی، جب وہ ہم سے نکل کر مسلمانوں کے اندر شامل ہو گیا ہے، لہذا مسلمانوں نے ہم سے بدلہ لے لیا ہے۔ تو سامعین کرام حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے اسلام کے اندر آنے کے بعد بڑا ہی رعب اور دبدبہ تھا، یہاں تک کہ کفار بھی آپ سے اس قدر ڈرتے تھے کہ ان میں سے ایک مثال آپ حضرات کے سامنے میں عرض کرتا چلوں کہ داری قطنی کے اندر یہ بات موجود ہے کہ اسلام لانے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم حق پر نہیں چھپکے کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں؟ اعلانیہ طور پر ہم نماز نہیں پڑھتے، اعلانیہ طور پر ہم عبادت نہیں کرتے۔ تو پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا، ضرور اے عمر ہم حق پر ہیں، اس بات میں کوئی شک نہیں۔ تو سامنے کرام حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب یہ بات عرض کی تو پھر اس کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے دو صفیں بنے، ان صفوں میں سے ایک صف کے آگے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تھے، یعنی کہ دو لائنیں بنیں، اور ایک لائن کے آگے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ آپ اس قدر شان و شوکت کے ساتھ مکہ کی سرزمین پر نکلے اور قریش کے سامنے آپ نے اللہ اکبر کی آواز کے ساتھ آواز کو بلند کرتے ہوئے جب قریش کے سامنے آئے تو قریش پر اس قدر ہیبت طاری ہو گئی، اور قریش اس بات کو کہنے پر مجبور ہو گئے تو کفار نے کہا کہ آج مسلمانوں نے ہم سے عمر کو چھین کر ہم سے آج بدلہ لے لیا ہے۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب آپ مسجد حرام شریف میں داخل ہوئے تو آپ نے کعبہ شریف کا طواف کیا، لیکن جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے اسلام کو قبول کیا، پھر آپ کی ہجرت کی یہ شان تھی کہ جب آپ نے ہجرت کی، آپ کی ہجرت کرنے کا یہ انداز تھا کہ آپ جب کفار مکہ کے سامنے آئے، نعرے تکبیر بلند کرتے ہوئے آپ نے خانہ کعبہ کا دیدار کیا، بیت اللہ کا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے 7 مرتبہ طواف کیا، اور پھر مقام ابراہیم علیہ السلام پر آپ نے جا کر 2 رکعت نفل ادا کیے۔ نفل ادا کرنے کے بعد ایک کفار کی جماعت کو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے للکارا، اور اس قدر للکارا کہ کفار پر یہ ہیبت طاری ہو گئی، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے للکارنے کا انداز کیا تھا کہ آپ فرما رہے تھے کہ ہے تم میں سے کوئی کہ جس کی ماں نے اسے رونا ہو، کہ آیا ہے کوئی آج تم میں سے جس کی اولاد یتیم ہونا چاہتی ہو، ہے تم میں سے کوئی کہ جس کی بیوی آج بیوہ ہونا چاہتی ہو، وہ میرے مقابلے میں میدان کے اندر آ جائے۔ یعنی کہ اس قدر اسلام کو قبول کرنے کے بعد آپ نے خانہ کعبہ کا طواف کیا، مقام ابراہیم پر آپ نے آ کر نفل ادا کیے، اور پھر کفار کو اس قدر للکارا کہ آج تم میں سے جو بھی میرے مقابلے میں آئے گا اس کی اولاد یتیم ہو جائے گی، اس کی بیوی بیوہ ہو جائے گی، اور اس کے والدین اپنی اولاد کو روئیں گے، جو یہ چاہتا ہے میرے مقابلے میں میدان کے اندر آ جائے۔ آپ کی اس قدر ہیبت تھی کہ آپ کی آواز کو سن کر آنا تو دور کی بات ہے، کوئی کافر ٹس سے مس نہ ہوا، کسی نے جنبش تک نہ کی۔